السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه
وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اور البتہ تحقیق اسی جاننے بے شک تواڈا سینہ مبارک تنگ ہو جاندہ ہے جو مکے دے کافر کہندے نے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ اپنے رب دی تسبیح بیان کرو فضکی پاکیزگی بیان کرو اپنے رب دی تعریف دے نال اور سجدہ کرن والے اندروں ہو جاؤ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اور اپنے رب دی عبادت کرو موت دے یقین تک صدق اللہ العلی العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی
عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا پارہ 14واں سورت دا نام سورہ ہجر. سورہ ہجر دیاں 3 آیات بینات اور انہاں دا ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے. اللہ کولوں دعا ہے جو سنیے سنائیے اللہ تعالیٰ او دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر. جس مسلمان نے رمضان المبارک مہینے روزے رکھے پھر 6 روزے شوال دے اندر نفلی رکھے کانا کصیام الدہر وہ اس طرح جس طرح انہیں سارے سال ہی روزے رکھ جا رہے ہیں. سارے سال دے روزیاں دا اجر او دے نامہ اعمال اندر لکھ دیتا جائے گا. رمضان المبارک دے اندر ساڑھے دل بڑے سدھے ساڑھے دماغ بڑے پکیزہ ساڑھے عمل اے 10 رہ سن کہ شیطان بچ جائے اور مسلمان آزادی دے نال اللہ دی عبادت کر رہے نے. مسجداں بھر جاندیاں سن. جمعے دے اجتماع دے اندر نمازاں دے اندر اساں یہ ویکھنا ہے کیا رمضان گزرن تو بعد کدھرے ساڑھے دل ٹیڑے تے نہیں ہو گئے, ساڑھے دل سستی اور غفلت دے شکار تے نہیں ہو گئے. اساں یہ ویکھنا ہے اور اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا مسلمان سستی کر کے غفلت کر کے جان بوجھ کے 3 جمعے چھڑ دیندا ہے, 3 جمعے دا خطبہ نہیں سندا, جمعہ نہیں پڑھدا, اللہ او دے دل دے اتے نفاق دی مور لا دیندے نے. او بندہ منافق ہو جاندا ہے اور منافق مشرک اور کافر یہ ایکو ہی پلڑے دے اندر ہون گے. جس طرح اسی شرک تو نفرت کرنے ہیں, بدعت تو نفرت کرنے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گستاخ تو نفرت کر رہے ہیں, اور باقی گناہ جڑے نے حرام تعلقات جڑے نے, کیونکہ فتنیاں دا دور ہے, ہر مسلمان دے ہاتھ فتنہ ہے.
اس فتنے دے اندر برہنہ تصویرہ نے، معاذ اللہ برہنہ ویڈیو نے نہ جان دے باوجود بھی سامنے آ جاندیاں نے۔ پھر سوشل میڈیا یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، مرد اور عورتاں، حرام تعلقات، زنا، برائی، جس طرح شرک کو نفرت ہے، بدعت کو نفرت ہے، گستاخ کو نفرت ہے، یہ حرام تعلقات اور برائیاں کو نفرت کیوں نہیں؟ اسی یہ ویکھنے ہیں کہ حرام کاروبار کو نفرت کیوں نہیں؟ کوئی سودہ کر رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کدھرے زبان دی سختی ہے، یہ کو نفرت کیوں نہیں؟ اسی بولنے ہیں اگلے مسلمان نو ننگیاں کر کے رکھ دینے ہیں، او دا دل جلا کے رکھ دینے ہیں، کدھرے دل دیاں سختیاں نے، کدھے بہن بیٹیاں دا حق کھادا جا رہا ہے، کدھرے یتیمہ دا حق کھادا جا رہا ہے، کدھرے چگلی اور غیبت ہے، کدھے انا پرستی ہے۔ جس طرح اللہ نے سانو عقیدہ دیتا ہے کہ شرک دے نیڑے نہیں جاندے، بدعت دے نیڑے نہیں جاندے، اسی طرح دعا کرو اللہ سانو سارے گناہاں تو بچا کے رکھے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طبرانی شریف اندر حدیث پاک موجود ہے، آپ علیہ السلام فرماندے نے باقیہ شیئن یقرب الی الجنہ، کوئی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کوئی ایسا عمل، ہر عمل دس دیتا ہے، ہر نیکی دس دیتی ہے جیڑی جنت دے قریب کر دی، وَيُبَاعِدْ مِنَ النَّارِ، اور جہنم تو دور کر دیے، إِلَّا وَقَدْ يُبَيِّنَ لَكُمْ، میں ساریاں نیکیاں اور برائیاں بیان کر دیتی ہیں۔ یہ ایسا ہون ویکھنا اور سوچنا ہے کہ اسی انہاں گناہاں تو کیوں نفرت نہیں کر دے؟ کیا ساڑھے دل کے لئے ٹیڑے تے نہیں ہو گئے؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ہر چیز دس دیتی، اور اللہ دا قرآن سورہ نحل آیت نمبر 44 اللہ ذوالجلال فرماندے نے بالبینات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے بالبینات والزبر، میں انبیاء علیہم السلام واضح معجزات دے کے کلے ہیں، اپنیاں کتاباں دے کے کلے ہیں، بالبینات والزبر، میں واضح نشانیاں دے کے بھیجے ہیں، میں کتاباں دے
دے کے بھیجے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایسا تواڈی طرف اپنا ذکر نازل فرمایا ہے، اپنا قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ کیوں نازل فرمایا ہے؟ اللہ فرماندے نے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تسی واضح کر کے کھول کھول کے مسائل بیان کر دیو لوگاں نو ہر مسئلے دا پتہ چل جائے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ او لوگ دے اندر غور و فکر کرن، سوچ و بچار کرن کہ جہنم تو نجات کی میں پانی ہے، جنت دا داخلہ کی میں حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے سورہ شعراء دے اندر یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا لا ینفع مال ولا بنون، اس ویلے نہ تے مال فائدہ دے گا تے نہ ہی بیٹے کسے دے کام آؤنگے۔ آج دنیا دے اتے ویلے کہ اپنیاں اولاداں نو سدھے پاسے لایا جائے، اونا دے دلاں نو ٹیڑے ہون تو بچایا جائے۔ آج ویلے دنیا دے اتے اپنا مال خرچ کیتا جائے اور اپنے رب نال جنت دا سودا کر لیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، ایک دن ایسا آن والا ہے جدوں نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آؤں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن تے صاف تے شفاف تے سدھا تے پاکیزہ دلی کام آئے گا، جیڑا گناہاں تو پاک ہوئے گا، جیڑا دل شرک تو پاک ہوئے گا، جیڑا دل گناہاں تو پاک ہوئے گا، جیڑا دل بدعت تو پاک ہوئے گا۔ اللہ فرماندے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اسا یہ ویکھنے کہ رمضان دے اندر تے ساڈا دل بڑا پاکیزہ سی، اسا یہ ویکھنے رمضان دے اندر تے بڑے ٹائم دے نال اللہ دیاں عبادتاں ہو رہیاں سن، اللہ دے رستے دے اندر صدقات و خیرات ہو رہے سن، اللہ دے رستے دے اندر افطاریاں ہو رہیاں سن، اللہ دے سامنے گڑ گڑایا جا رہا سی، اللہ دے سامنے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیاں جا رہیاں سن کہ اسی ہاڈے دل تے کدرے ٹیڑے نہیں نہ ہو گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر دعا کر دے رہیں دے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اکثر و بیشتر دعا کر دے رہیں دے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی
قلب علی دینک اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دعا فرماندے رہندے اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترجمہ سنیا دے ترجمہ اللہم یا مقلب القلوب اے اللہ جڑا دلانو پھیرن والا ہے ثبت قلب علی دین کا اللہ میرے دل نو اپنے دین دے اُتے مضبوط رکھیں کدھرے میرا دل ٹیڑا نہ ہو جائے کدھرے میرا دل معاذ اللہ برائیاں دی طرف نہ چلا جائے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اکثر و بیشتر دعا کر دے رہندے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ترجمہ کیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام وظیفہ کر دے رہندے اے میرے رب میرا دل ٹیڑا نہ کر دیں اللہ ساڑیاں دلانو ٹیڑا نہ کر دیں ہدایت دین تو بعد اللہ ساڑے دل ٹیڑے نہ کر دیں وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً اللہ اپنی رحمتاں ساڑے تے رکھیں اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ بے شک اللہ تو ہی رحمتاں دین والا ہیں ساڑی پیاری اماں جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میں توانو ویکھنیا تسی اکثر و بیشتر اللہ کولوں اے دعا کر دے رہندے ہو اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلب علی دینک اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے پیاری ام سلمہ اللہ رب العالمین نے اے مسلمانہ دے دل اپنیاں دو انگلیاں دے درمیان رکھے نے اور اللہ رب العالمین دلانو پھیر دے رہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدوں مسلمان غفلت دا شکار ہو جاندہ ہے جدوں مسلمان سستیاں دا شکار ہو جاندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من شاء قام ومن شاء ازاغ جدوں اللہ رب العالمین ویندے نے کہ ایک غفلت دا شکار ہو گیا ہے اللہ میرا دل ٹیڑے کر چھڑ دینے اسائیں ویکھنے اور اللہ کو ہر وقت دعا کر دیا رہنا ہے کہ اللہ ساڑیاں دلانو مضبوط رکھی اللہ دلانو سدھا رکھی اللہ دلانو ٹیڑیاں نہ کر دی اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر دے صحابہ کرام بھی کر دے تابعین بھی کر دے نیک صالحین لوگ اللہ دے ولی بھی اے دعا کر دے رہندے حضرت یوسف علیہ السلام جس ویلے اونا بیبیاں نے ساریاں اکٹھیاں کر لیاں زلیخا نے اونا بیبیاں دے ہتھاں دے اندر چھریاں دے سیب دے دیتے نا تے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام او بی بی زلیخا کہن لگی کہ اے
اے یوسف علیہ السلام ان بیبیاں دے سامنے ہوتے گزرو نا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی دیئے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر نوٹ فرمائی ہے سورہ یوسف دی 33 نمبر آیت کریمہ اللہ فرماندے نے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام انج گزر دے جا رہے ہیں اور دعا کر دے جا رہے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ اے میرے پیارے اللہ مینوں اے نالوں قید پسند کہ میں برائی کراں میں حرام تعلقات بناوا اسا یہ ویکھنا کہ ساڑھے نوجوان ساری رات کی کر دے رہی دے دعا کرو اللہ ساڑھے نوجوانوں بوڑھیاں بچا کے رکھے حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر دینے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اے اللہ اگر تو منوں نہ بچایا ان عورتاں دے مکر کولوں اصب الیہن وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ کدھر میرا دل ان والمائل نہ ہو جائے اللہ دے انبیاء بھی دعا کر دے رہنے اسی تے کسے باغ دی مولی ہو سکتے اللہ کو دعا کرنی چاہی دیئے اللہ فرماندے نے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من غد اللہ بقلب سلیم او قیامت دا دن آن والا ہے جدوں مال کم نہیں آئے گا جدوں بیٹے کم نہیں آن گے اس ویلے بندہ اے جائے گا اللہ میرا سارا مال اگر میں لے کے آؤندا وہ تے دنیا دے خرچ ہو چکے آئے وارثاں نے آپس اندر ونڈ لے آئے میرا سارا مال میں اگر لے کے آؤندا اللہ میرے بیٹے نے اللہ میریاں بیویاں نے اللہ میرے والدین نے اللہ میرا خاندان تے کنبا قبیلہ اللہ انہاں ساریاں نو جہنم وچ سٹ دے تے مینوں بچا لے اللہ فرماندے نے آج ویلے آج وقت ہے اللہ نے صحت نال نوازیا ہے اللہ نے ایمان دی دولت دیتی ہے اللہ نے بڑا اچھا مسلک دیتا ہے ایسا مسلک ہے کہ جیڑا مسلک شرک تو نفرت کردہ ہے بدعتی تو نفرت کردہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گستاخ نو ویکھ کے غصہ چڑھ جاندا ہے او دے کولوں نفرتاں کردہ ہے کی وجہ ہے کہ ساریاں نفرتاں کردہ ہے اے حرام تعلقات تو کیوں نہیں کردہ اے زنا تے برائی تو کیوں نہیں کردہ اے سود تو کیوں نہیں کردہ اے برے کاروبار تو کیوں نہیں کردہ اے کسے دی دل آزاری تو نفرت کیوں نہیں کردہ اگلے نو جلا کے رکھ دیندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جتھے اے دعا کر دے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین کا اللہ دے پاک پیغمبر ایک اور دعا فرمان دے منو ایمان نہ دسو ہیں کہ اللہ دے نبی نو اینا دعاواں دی لوڑ ایسی ایک دے واسطے دے میرے اور تو آڈے واسطے آپ
اب ہر چیز دس کے گئے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت ہے شان ہے آپ دا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین فرماندے نے میں ساری دنیا دے دل ویکھے نے سب تو پاکیزہ دل نظر آیا ہے سب تو اعلیٰ دل نظر آیا ہے تے آمنہ دلال دا آیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور دعا فرماندے اللہم احینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبدلین اللہ دے نبی علیہ السلام دعا کر دے اللہ منو جتنی دیر زندہ رکھیں اللہ مسلمان زندہ رکھیں فرما بردار زندہ رکھیں اللہ اپنا تابع دار زندہ رکھیں اللہ جدوں موت آوے اللہ میں اودوں ہی مسلمان ہوا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدوں میں اس دنیا تو چلا جاواں وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ اللہ انبیاء دا منو ساتھ دے دیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے غیر خزایا اللہ قیامت دے دن سانو رسوا نہ کری آمین کہہ دو اللہ قیامت دے دن سانو رسوا نہ کریں ولا مبدلین اللہ ساڑھے دلانو بدل نہ دیں اللہ ساڑھے دل سدھے رکھیں اللہ ساڑھے دلانو پاکیزہ رکھیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عرضہ کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اے دسون اے فرماؤن کہ سب تو بڑے بڑے گناہ کیڑے نے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا ہے سورہ فرقان اللہ فرماندے نے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا حضرت عبداللہ ابن مسعود عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے بڑے گناہ کیڑے نے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر شرک سب تو بڑا گناہ ہے ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق قتل کرنا بھی سب تو بڑا گناہ ہے ولا یزنون زنا کرنا حرام تعلقات رکھنا ساری رات گفتگو کرنا ایک دوسرے نو برہنہ تصویریں بھیجنا ولا یزنون یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اگر یہ سارے گناہ لوگ کر دے رہیں گے اللہ فرماندے نے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا جڑے جڑے لوگ گناہ کرنگے میں جہنم دی اسام وادی دے اندر اونا لوکانو سٹ دیاں گا اگلی آیت کریمہ دے اندر اللہ فرماندے نے یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یوم القیامہ انہوں دگنا چگنا عذاب دیتا جائے گا وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا اور ہمیشہ جہنم دے اندر ذلیل و رسوا ہوندے رہیں گے اگلی آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
اللہ دے پاک پیغمبر دے قرآن نازل ہو رہا ہے. اللہ فرماندے نے آج بھی ویلے الا من تاب و آمن و عمل صالحا. جیڑا بندہ آج بھی توبہ کر لیندا انہاں ساریاں گناہاں تو، سود دے پیسے تو توبہ کردا، رشوت دے پیسے تو توبہ کردا، حرام تعلقات تو توبہ کر لیندا. اللہ رب العالمین فرماندے نے میں او دے گناہاں نو نیکیاں بنا کے جنت دا داخلہ عطا کر دیاں گا. آج ویلے ہے کہ اپنے دلاں نو درست کریے، حلال رستے جائیے. دعا کرو اللہ سانو سارے نو حرام تو بچا کے رکھے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے برائیاں کرنے والے، زنا کرنے والے، اللہ کل قیامت دے دن رحمت دی نظر نال نہیں دیکھے گا. اللہ انہاں نال کلام نہیں کرے گا، اللہ انہاں لوکاں نو پاک نہیں کرے گا. اللہ انہاں زنا کرنے والیاں نو دردناک عذاب دیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ دے رسول ہے کیڑا بدبخت آدمی ہے جیدے نال اللہ کلام نہیں کرے گا، رحمت دی نظر نہیں دیکھے گا، اللہ پاک نہیں کرے گا اور دردناک عذاب ہوئے گا. آپ فرماندے نے وڈیرا ہو گیا ہے، وڈیری ہو گئی ہے، زنا نہیں چھڑ دی. اے زنا نہیں چھڑ دا. ولا یزنون، اللہ دے بندے زنا دے قریب جاندے. اللہ قرآن دے اندر فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اسی نفرت کرنے ہیں شرک کولوں، اسی نفرت کرنے ہیں بدعت کولوں، اسی نفرتاں کرنے ہیں اے جڑے گناہ نے. زبان دا گناہ اور زبان دی سختی اور انا پرستی اور دل دی سختی. انہیں دل سخت کہ انہیں منو یہ گل کیتی تے کیتی کیوں ہے. انہیں سخت حدیث پاک سنیے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ان احبکم الی و ان اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ. منو لوگ بڑے پسند نے. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ دے نبی فرما رہے ہیں وہ لوگ منو بڑے اچھے لگ دینے اور قیامت دے دن میرے نیڑے ہونگے. کیڑے لوگی؟ جیڑے اپنی زبان تو کسی نو تکلیف نہیں دیندے، اسی دے موقع جان نہیں نہ دیندے. اس موقع نو برداشت کرنا کہ اپنے دل نو سدھا رکھے، دل نو پاک رکھے. اے نہ سمجھے کہ میں بڑا بڑا علامہ ہاں، بڑا بڑا شیخ الحدیث ہاں، میں بڑا بڑا چودھری ہاں، میں بڑا بڑا سرمایہ دار ہاں. مینوں انہیں گل کی میرے مناسب ہی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ان احبکم الی، اچھے اخلاق والے لوگ منو بڑے پیارے لگ دینے اور قیامت دے دن میرے قریب ہونگے. جدوں اچھے اخلاق والے قریب ہونگے اللہ دے نبی جنت بھی لے جان گے. دعا کرو اللہ ساڈا اخلاق اچھا کر دے. اور دوسری حدیث پاک دے اندر موجود ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ان ابغضکم الی، منو اونا لوگاں کولوں بڑی نفرت ہے. کنہ لوگاں کولوں؟ جیڑے زبان دے نال لوگاں نو تکلیف دیندے نے ساڑ کے رکھ دے. لوگاں دے مسکران دے چہرے بجھ جاندے نے، لوگاں دے دلاں نو پاش کر دیندے نے. آپ فرماندے نے منو انہاں لوگاں نہ بڑی نفرت. حدیث پاک موجود ہے مسند احمد دے اندر
اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیتا اللہ دے رسول فلاں عورت ہے، نمازہ بڑیاں پڑھ دیئے، فرضی نفلی روزے بڑے رکھ دیئے، فرضی نفلی صدقات و خیرات بڑا کر دیئے، پر اگلی گل لے وے او دی زبان کولو ہمسائے محفوظ نہیں، اپنے بیگانے محفوظ نہیں، محلے دار محفوظ نہیں۔ آپ فرماندے نے انہاں عبادتاں دا کوئی فائدہ نہیں، وہ جہنم میں جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، سانو اپنا دل الا من اتى اللہ بقلب سلیم، پاک دل کم آئے گا، پاک زبان کم آئے گی، پاک دماغ کم آئے گا۔ اللہ انہاں ساریاں برائیاں تو جی میں اسی شرک تو نفرت کرنے ہیں، بدعت تو نفرت کرنے ہیں، اللہ انہاں برائیاں تو نفرت کرن دی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔